کہا تھا کہ یہ کشمکش اگر فرد اور جماعت کے درمیان ہو، ایک تعلیم یافتہ انسان و معاشرے کے درمیان ہو، اور پھر فرد کی مختلف صلاحیتوں، اس کی زندگی کے جو شعبے ہیں مثلا قلب و دماغ کے درمیان ہو، یہ کشمکش بڑی نقصان رساں، بڑی مضر اور بڑی تخریبی طاقت اور بڑی نحوست ہے کسی ملت کی زندگی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اسلامی دانشگاہوں کا اور ان اسلامی جامعات کا ایک فرض تو یہ ہے کہ کسی طرح وہ اس کشمکش کو پیدا نہ کرنے پائیں اور وہ خلیج پیدا نہ ہونے پائے جو مسیحی یورپ میں یا ان مذاہب میں کہ جو جن کا علم و عقل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بلکہ وہ علم و عقل سے چھپ کر اور ان سے بچ کر اور کترا کر، اور بلکہ ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر، دھول ڈال کر جو مذاہب پیدا ہوئے اور بڑھے اور پھلے پھولے، وہاں تو اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن جس نے سب سے پہلے اپنے دین کا اور اپنی دعوت کا اور اپنے علم کا اعلان اس طرح کیا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے اپنی وحی کی پہلی قسط اور اپنی اس باران رحمت کے پہلے چھینٹے میں بھی اس حقیر قلم کو، اس قلم کو فراموش نہیں کیا، اس چوب خشک کو فراموش نہیں کیا، اور جس نے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا کہ علم کی قسمت قلم سے وابستہ ہے، اس نے علم کو بھی فراموش نہیں کیا اور قلم کو بھی فراموش نہیں کیا۔ غار حرا کے اس تنہائی میں جہاں ایک نبی امی اللہ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے پیغام لینے گیا تھا، اور جس نے یتیم ایک ناکردہ قرآن درست، جس کا حال یہ تھا کہ اس نے قلم کو حرکت دینا خود نہیں سیکھا تھا، جو قلم کے فن سے واقف نہیں تھا۔ آپ خیال کیجئے کہ کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر مل سکتی ہے، اور اس بلندی کا تصور ہو سکتا ہے کہ نبی امی پر ایک امت امیہ کے درمیان، ایک ایسے ملک کے درمیان کہ جہاں علم کا ہنر عام نہیں تھا، جامعات و دانشگاہیں تو بڑی چیز ہے، جہاں حرف شناسی، لٹریسی بھی وہاں عام نہیں تھی، وہاں اس نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے، اور آسمان و زمین کا رابطہ پہلی مرتبہ صدیوں کے بعد قائم ہوتا ہے۔ کم سے کم حضرت مسیح کے بعد وہاں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کی ابتدا عبد سے نہیں، اس کی ابتدا صلے سے نہیں، نماز پڑھو، بلکہ اس کی ابتدا ہوتی اقرا، پڑھو۔ جو خود پڑھا ہوا نہ تھا اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اقرا، اس لیے کہ تمہیں جو امت دی جانے والی ہے وہ امت محض علم کی طالب علم، سچی طالب علم نہیں ہوگی بلکہ علم آموز ہوگی، وہ علم کی دنیا میں اشاعت کرنے والی ہوگی، اور جو دور تمہیں دیا جا رہا ہے، اصلاح و ہدایت کا جو دور تمہارے حصے میں آیا ہے، وہ دور امیت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور جہادت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور انسان کشی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور تخریب کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، عقل کا دور ہوگا، حکمت کا دور ہوگا، تعمیر کا دور ہوگا، انسان دوستی کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا۔ اس لیے پہلی بات یہ دنیا میں مذاہب کی تاریخ میں پہلا تجربہ تھا، اگر اس کو تجربہ کہنا صحیح ہو، کہ اس نبی امی پر ایک امی قوم، ان پڑھ قوم، الٹریٹ نیشن کے درمیان جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے، پڑھو بسم ربک الذی خلق۔ بڑی غلطی یہ تھی کہ علم کا رشتہ اس میں رب سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے علم اصل سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا، اس لیے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی یہاں جوڑا گیا ہے۔ جب علم کو یاد کیا گیا، علم کو یہ عزت بخشی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی اس غلطی پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ اس علم کی ابتدا اس میں رب سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ علم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے رہنمائی میں یہ صحیح طور پر ترقی کر سکتا ہے، متوازن ترقی۔ یہ پوری جملے جو میں سنا رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آفریں، انقلاب انگیز اور سائقہ آسا آواز ہے جو دنیا کے کانوں نے کبھی سنی تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ادیبوں اور دنیا کے دانشوروں کو یہ دعوت دی جاتی کہ آپ لوگ قیاس کیجئے اور آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو وحی نازل ہونے والی ہے اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی،
اس میں کس چیز کو اولیت دی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی جو اس نبی امی سے واقف تھا اور اس امی قوم کے مزاج و تاریخ سے واقف تھا اور مذاہب کے کردار اور جو انہوں نے رول ادا کیا ہے عام طور پر ان سے واقف تھا، وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو پہلی وحی نازل ہوگی وہ اقرا کے لفظ سے شروع ہوگی، پڑھو بخواں، قراءت کا لفظ ہے، یہاں خالص علم کا بھی لفظ نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کاغذ سے ہے، اس کا تعلق نقوش سے ہے اور اس کا تعلق قلم سے بھی ہے۔ وہ علم نہیں جو لدنی طریقے پر آتا ہے، بلکہ وہ علم جو قلم کے ساتھ ہے، کاغذ کے ساتھ ہے، صحیفوں کے ساتھ ہے، کتب خانوں کے ساتھ ہے، تجربوں کے ساتھ ہے، ذہانتوں کے ساتھ ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دین کا مزاج بتا دیا گیا کہ یہ دین کبھی علم سے الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو پیغام دیا گیا اس میں خود کہا گیا کہ پڑھو، تو مسلمان بے پڑھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں جو علم سے اپنا رشتہ توڑ لیں۔ علم کے ذرائع سینکڑوں ہو سکتے ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن جو علم سے براہ راست علم سے اور اصل علم سے اپنا رشتہ توڑ لے وہ اسلام کا صحیح نمائندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ انقلاب انگیز، اقرا پڑھو، پھر بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کی رہنمائی میں یہ سفر شروع کرو، اس لیے کہ سفر بہت طویل ہے، بہت پرپیچ ہے، قدم قدم پر رہزن ہے، قدم قدم پر قافلہ لوٹنے والے ہیں، قدم قدم پر بڑی بڑی کھائیاں ہیں، قدم قدم پر سمندر ہیں، قدم قدم پر گہرے دریا ہیں، قدم قدم پر بڑی بڑی وادیاں ہیں، قدم قدم پر سانپ اور بچھو ہیں، اس لیے اس میں ایک رہبر کامل کی رفاقت ہونی چاہیے، اور وہ رہبر کامل حقیقتاً خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن وہ مجرد علم نہیں، وہ علم نہیں جو بیل بوٹے بنانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض کھلونوں کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض دل بہلانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو ایک کو دوسرے سے لڑانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو قوموں کو قوموں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو اپنے معدے کے رقبے کو بھرنے کا ذریعہ سکھانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو صرف زبان کو استعمال کرنا سکھاتا ہے، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ تمہاری ضرورتوں سے تمہاری کمزوریوں سے کیسے ناآشنا ہو سکتا ہے۔ الذی علم بالقلم، اب آپ خیال کیجئے کہ قلم کا رتبہ اس سے زیادہ کس نے بڑھایا ہوگا کہ اس غار حرا کی پہلی وحی میں بھی اس کو وہ قلم کے جو ڈھونڈنے سے شاید مکے میں کسی گھر میں ملتا کہ نہ ملتا، مجھے اس میں شک ہے۔ وہ قلم اگر آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو معلوم نہیں کس مبرقہ ابن نوفل کے گھر میں ملتا یا فلاں کاتب کے جو کہیں عجم سے کچھ سیکھ کر کے آیا ہو اس کے گھر میں ملتا، اور وہ قلم کہ جس کا استعمال عربی شاعری میں بھی بہت کم ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اب دیوان پڑھیں، دیوان کے دیوان پڑھتے چلے جائیں گے، قلم کا نام آپ نہیں دیکھیں گے، اس میں کہا جاتا ہے اقرأ باسم ربک اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پھر ایک بہت بڑی انقلاب انگیز اور لافانی حقیقت یہ بیان کر دی کہ علم کی کوئی انتہا نہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ علم کی وسعت کے متعلق، علم کی پہنائی کے متعلق، علم کی آفاقیت کے متعلق اور علم کے لافانی ہونے کے متعلق جو کچھ کہیں گے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ سائنس کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آج انسان جو چاند پر جا رہا ہے اور پہنچ چکا ہے، کیوں؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آج یہ جو ہم نے خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے اور ہم نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی ہیں اور دنیا کے تنابیں کھینچ لی ہیں، اور ہم نے سورج کی شعاؤں کا، اقبال کے الفاظ میں سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے اور ستاروں کے درمیان اپنی رہگزر پیدا کی ہے۔ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ علم اسما کی جہانگیری، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ علم اشیاء کی جہانگیری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس امت کی اور جس پیغام کی اور جس دعوت کی اور جس تعلیم کی بنیاد قراءت سے پڑھی، فن قراءت سے پڑھی اور قلم کے ذکر سے پڑھی، اس علم کا ساتھ وہ اس قوم کا، اس ملت کا، اس امت کا ساتھ علم سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا، ان کا چولی دامن کا ساتھ۔